ایک بندہ ہے وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، مجرم مولویوں کا ہے یا اللہ کا ہے، اور یہ معاملہ اس کا رب کا ہے یا ہمارا اور اس کا ہے؟ اس کا اور اس کے رب کا، ٹھیک ہے. اس کی مذمت کون بیان کر رہا ہے؟ مولوی. اب ان کا ایک اعتراض، بھائی میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ حقیقت اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہی ہے. یہ ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈرامے، فلمیں اور ویڈیوز آج کے دور میں بنائی جا رہی ہیں وہ معاشرے پر کیا امپیکٹ ڈال رہی ہیں. ایک ہے فساد کسی فرد تک آنا، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے اسکرپٹنگ ہی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ایک ذہن دیا جائے. کچھ ایسے ڈرامے ہمارے پاکستان کے اندر بن رہے ہیں جو آپ ایک باعزت فیملی تمام افراد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. ریسرچ بیس بات ہے، طلاق کا ریشو بڑھ گیا ڈرامے دیکھ دیکھ کر. اس کے اندر جو اسٹوریاں لگائی جاتی ہیں، جو اس کی اسکرپٹنگ ہوتی ہے، جو اس میں پیغام یا میسج کنوے کیا جاتا ہے، اس کا ہمارا معاشرہ کسی صورت متحمل نہیں ہے. یہ بیسیکلی انڈسٹری ٹو انڈسٹری کہانی چل رہی ہوتی ہے. پاکستانی انڈسٹری متاثر انڈین انڈسٹری سے، انڈین انڈسٹری متاثر یورپین انڈسٹری سے، وہ فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں مسلم معاشرے کی. ہمارے ہاں اگر کوئی مذہبی فیملی نہیں ہے نا، مطلب کوئی مولوی کی فیملی نہیں ہے یا کسی مذہبی جماعت سے یا تنظیم سے وابستہ فیملی نہیں ہے، تب بھی ہمارے ہاں آج بھی اکثریت وہ گھرانے ہیں جن میں حیا، شرم، قدر، بھائی کی رسپیکٹ، بہن کی رسپیکٹ، باپ کی رسپیکٹ، ماں کی رسپیکٹ، یہ چیزیں باقی ہیں. لیکن جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں اس کا چونکہ اثر معاشرے پہ آ رہا ہے، اس میں جو دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ڈریسنگ کے معاملے کو آپ دیکھ لیں. آج کل کے دور میں جس طرح کی ڈریسنگ کی جا رہی ہے اور کی نہیں جا رہی، باقاعدہ پری پلان کروائی جا رہی، وہ ایک زہر گھولا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بچوں کے اور بچیوں کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں. تو ہم جو اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب تو بات یہاں تک بڑھ چکی، بعض نیوز چینلز پر جو انفوٹینمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگرامز میں مین اسٹریم میڈیا پر ڈبل میننگ گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہ اتنی واضح ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا ہے جو معاشرے میں رہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اور اس جملے کا کیا مطلب. پیسے کے لیے معاشرے کی اقدار کو بیچا جا رہا ہے. ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے حیا سوز جملے کہے جا رہے ہیں کہ یہ جملے اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا پروگرام بکے گا نہیں. ان چیزوں کو آج ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تعمیر اور تخریب معاشرہ میں ABCD کسی کا بھی کردار. تعمیر اور تخریب مطلب پلس مائنس، میتھ کی ٹرمنالوجی میں کہیں، یہ جو پلس مائنس ہوتا ہے نا، اس کے لیے پہلے ایک ویلیو چاہیے ہوتی ہے. مثلا 3+3 یا 3-2. بہت سے لوگ شاید کنفیوز ہو رہے ہوں اس بنیاد پر کہ وہ بیسک ویلیو کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے. دراصل اگر آپ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ہیں اور ایک مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو اب اسلامی اعتبار سے جتنی تخریب والی چیزیں ہوں گی وہ تخریب میں شمار ہوں گی، جتنی تعمیر والی چیزیں ہوں گی وہ پلس میں شمار ہوتی جا رہی ہوں گی. اب حیا، تقوی، سخاوت، ریاضت، امانت، دیانت، شجاعت، یہ پلس ہے. ایک فرد کے ذریعے معاشرے میں یہ بڑھ رہی ہیں تو ہم کہیں گے یہ فرد معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں بے حیائی، بے شرمی، جھوٹ، خیانت، کینہ، بغض، مفاد پرستی، دوسرے کو کچلنا، لیگ پولنگ، یہ چیزیں ہیں، یہ مائنس میں جا رہی ہیں. آپ نے حضور بالکل صحیح فرمایا. پری پلان طریقے سے لوگوں کو ذہنی، فکری اور عملی طور پر مذہبی یا اسلامی اعتبار سے تخریب کی طرف لایا جا رہا ہے. اس کے اندر فائٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اس چیز کا شعور حاصل ہونا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. میرا ایک بچہ ہے، میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اب میں اپنے بچے کے لیے رومپر، اپنے بچے کے لیے لباس، اس کے لیے ربڑ پھلیا اور دوسری چیزیں لینے جاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ہوں کہ اس میں جاندار کی تصویریں نہ ہوں. بھلے اس میں رنگ برنگی چیزیں ہوں، بچے کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈالنے والی چیزیں ہوں، لیکن جاندار کی تصویر. یہ آپ کا رائٹ ہے. مارکیٹ میں کہاں ہے؟ اچھا چھوٹے بچے سے نونہال سے لے کر آپ بڑی عمر تک آ جائیے، کہاں ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑیے. یہ جو پوری انڈسٹری ہے یہ کہتی ہے کہ جی ہم نیم برہنہ ہو جائیں، خبردار آپ ہمیں کچھ نہیں بول سکتے، لیکن ہماری ایک بچی اپنے ارادے سے نقاب لے، برقع پہنے، حیا کے ساتھ نکلے تو اس کا نقاب پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے.
اِنَّا لِلَّهِ یعنی وَإِنَّا آپ اپنے لیے تو نیم برہنہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد عام ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پر اعتراض نہ کریں کیونکہ ہماری مرضی جیسا. تو ہماری جو مسلمان بچیاں ہیں جو اپنی مرضی سے، ابھی آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو ایک ہماری بچی تھی جو کوئی ایوارڈ لینے کے لیے آئی تھی اور وہاں کا کوئی باقاعدہ منسٹر تھا، اس نے اس کا نقاب پکڑ کے کھینچ لیا تھا اور یہ پوری وہاں پر ایک مہم چلی تھی پھر اس کے بعد کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اس میں ہم یہ بات دو ٹوک کہتے ہیں کہ جی معاشرے پر جو چیز اثر ڈالے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کی برائی کو بیان کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ لباس سے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی اگر کسی نے عبایا پہنا، نقاب کیا، تو یہ تو دقیانوسی سوچ ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اس مینٹیلٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک حق حاصل ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے تو ان کے پاس بھی تو رائٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر وہ تمام امور جو معاشرے کو خراب کریں، جو معاشرے میں فساد کا سبب بنے، انہیں روکنا ہوگا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو. اب اس آیت کا سیدھا جو ترجمہ ہے وہی پکڑ لیں کہ وہ لوگ جو انڈسٹری کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایمان والوں میں فحاشی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. یہ مولوی کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور ہماری بچیوں کو اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو اثاثہ ہے وہ حیا ہے. اسلام نے حیا کا درس دیا ہی اس لیے ہے کہ امت کو یا لوگوں کو یا معاشرے کو اچھی مائیں ملے.